बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सिंध की जामियात इस्लाहात या इख्तियारात में कदगन सवाल तो बनता है। पहले बात तो ये जनाब कि यहाँ पे सिंध में यूनिवर्सिटीज़ के सतह पे वीसीज के लगाने के ऊपर तैनात करने के ऊपर बहुत से क्वेश्चन मार्क होते हैं, और वो ये कि पहले एचएससी के कुछ कवानीन थे जिसके तहत किसी भी यूनिवर्सिटी का वीसी तैनात किया जाता था, लेकिन इस वक्त फेडरल में एचएससी के असूल को भी बालाए ताक रख के एक और बिल जो है उसी सिलसिले की कड़ी और उसको मंजूर कर लिया गया, और वो है वीसीज की तैनाती। और खास तौर पे सिंध मवाजना करना पड़ेगा कि सिंध के साथ ये सलूक क्यों, क्या वाकई इसको जस्टिफाई किया जा सकता है या ये उसी तरह है जिस तरह से इख्तियारात और सीटों की बंदर बांट सिंध में होती रही है। सवाल तो यूं भी बनता है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो चुका है कि हम यहाँ पे एक और ब्यूरोक्रेसी को ला के तमाशा देखें, जिस तरह से हमने सिंध के स्कूलों पे ब्यूरोक्रेसी के तैनाती के बाद अब तक के नताइज भुगते हैं। सवाल तो यूं भी बनता है कि क्या हम इंटर बोर्ड के मामलात को निपटा चुके, क्या हम मैट्रिक बोर्ड के मामलात को निपटा चुके, क्या उसके बाद अब जामियात की तरफ रुख होता है और उसकी इस्लाहात करने जा रहे हैं। ये भी आपको बताते चले कि सिंध की यूनिवर्सिटीज कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है, माया नाज और वो यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आलमी सतह पे नाम रखती हैं। ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि अचानक से ब्यूरोक्रेसी की तैनाती और उस पर बिल तक मंजूर कर लिया गया। इसमें एक और क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि 18वीं तरमीम के बाद अगर सूबों को तमाम इख्तियारात हैं तो फेडरल में बैठी हुई यहाँ पे मिनिस्ट्री जो कि तालीम की मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो क्या कर रही है, उसके कितने इख्तियारात हैं। सवाल तो ये भी बनता है कि एचएससी इस वक्त उसका रोल क्या है। एचएससी ने जरूर एतराज किया, लेकिन उसके एतराजात को भी बालाए ताक रख के आज सिंध की जमात ने, जो कि हुकूमती जमात है, उसने बिल मंजूर कर लिया, जबकि अपोजिशन जमातें एहतजाज और हंगामा ही करती रह गई। आगे क्या होगा? क्या इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या सर तस्लीम खम करके आगे भी हम तमाशा देखेंगे? आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौजूआत पे बात होगी। मेरे साथ आज मौजूद होंगे सैयद एजाजुल हक, एमकेएम से आपका ताल्लुक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और तफसीलात कुछ यूं हैं कि आज जनाब 17 फरवरी 2025 को सिंध असेंबली में मंजूर किए गए सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन लास्ट बिल तरमीम 2025 पर बहस जारी थी, जिसके दौरान जो है हंगामा आराई भी सामने आई। ये वही मनाजिर हैं जो हम पहले भी सिंध असेंबली में देख चुके हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि खासतौर पर देखा कि गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब का भी एहतजाज इसमें सामने आया, और यहाँ पे हम देखते हैं कि MQM खास तौर पर इस पर सरापा एहतजाज है। ना सिर्फ MQM बल्कि दूसरी भी कराची की स्टेक होल्डर जमातें जो कि कहती हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ कराची का मामला है, पूरे सिंध में तकरीबन 17 ऐसी जामियात हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर आ रही है। अभी हम फेडरल वाली बात नहीं कर रहे, फेडरल के अंदर कितनी जामियात काम कर रही हैं, फेडरल के अंदर किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जनाब जो कराची है, खासतौर पर हम उसको डिस्कस करें और पूरे सिंध की भी बात, ठीक है, और भी बच्चे जो हैं ठीक है एजुकेशन के मामले में आगे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से बेज़ाब्तियाँ हुई हैं एडमिशन्स के मामले में, खासतौर पर कॉपी चेकिंग से लेके MD गेट के मामला हो गए, तमाम मामला क्या बहुत अच्छे हो गए हैं कि हमने अचानक से यूनिवर्सिटी पे शब खून मारने का सोचा, और ये तब्दीली हमने क्यों की है, इसके बैकग्राउंड क्या है? ठीक है, वही बात के इस्लाहात हैं या इख्तियारात में कदम। बात करते हैं इस पे। शाह अली कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है जनाब, मोहम्मद फारूक साहब जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जनाब। मोहम्मद फारूक साहब, आज जो हमने देखा 17 फरवरी 2025 फिर बिल पेश किया गया, मंजूर किया गया, हंगामा आराई भी देखी, किस तरह से देखते हैं सिंध की जामियात के लिए ये आगे मुस्तकबिल किस तरह से है? क्या ये वाकई एतराज़ जो किया जा रहा है ये एतराज़ बराए एतराज़ है या आप समझते हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़हरा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतने हसास मौजू पे आपने आज प्रोग्राम किया है, और यकीनी तौर पे हमारे सूबे और हमारे शहर कराची के मुस्तकबिल का मसला है ना। 30 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं, हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। जब ये बिल इन्होंने भेजा था स्टैंडिंग कमेटी को, उस वक्त मैंने इस अमेंडमेंट तरमीमी बिल पर जो है अमेंडमेंट डाली थी, और उस अमेंडमेंट में स्टैंडिंग कमेटी में पेश हुआ, मैंने अपनी सारी बात रखी और सारे दलाइल रखे। बात दरअसल ये है कि ये जो वाइस चांसलर की पोस्ट है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये खालिसतन इल्मी
اور ایک تحقیقی پوسٹ ہوتی ہے. ایک ایسی پوزیشن ہے جس پر ایک تعلیم دان کو آنا چاہیے، نہ کہ کوئی بھی جو ہے وہ کیڈر آفیسر جو ہے وہ کوئی بیوروکریٹ جو ہے وہ اس پر پراجمان ہو جائے جس نے سمپل ماسٹر کیا ہوا ہو. اگر ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر کیڈر آفیسر ہے جس نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے، اے سی ہے کوئی، اور وہ جو ہے وہ وائس چانسلر لگ جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ علمی اور تحقیقی جو مقالے لکھے جاتے ہیں، جو ڈگریز دی جاتی ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے. آپ نے ایک بات جو کی ہے اس میں یہ بھی تو سوچنا چاہیے. یقیناً آپ نے ایچ ایس سی کی ویب سائٹ کو، ان کے رول اور ریگولیشنز کو بھی آپ نے وزٹ کیا ہوگا، تبھی آپ نے ترمیمی بل پیش کرنے کا سوچا اور آپ نے اعتراض بھی اٹھایا. جی ایکٹ ہے اس کا پراوز ہے. جی ایچ ایس سی کی ویب سائٹ پہ تو خاص لکھا ہے کہ 15 جو ہے وہ ریسرچ پیپرز ہونے چاہیے، اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے، وہ آلریڈی جو ہے مختلف یونیورسٹی سے وابستہ ہو، اس کی پی ایچ ڈی کو اتنے سال ہو چکے ہوں، تب کہیں جا کے وہ وائس چانسلر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. دیکھیں یہی ہے اصل میں. دیکھیں ایک پروفیسر ہو اور اس کا تجربہ بھی ہو اور علم اور تحقیقی، اور اس نے پی ایچ ڈی کی بھی ہو. دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا ہے، پی ایچ ڈی کی شرط تو ختم کی ہے کہ پی ایچ ڈی کی شرط ختم کر کے کوئی بھی کیڈر آفیسر جو ہے وہ 21 گریڈ کا اسسٹنٹ کمشنر جو رہ چکا ہو یا اس کے برابر پوسٹ کا ہو، اور سمپل اس نے ماسٹر کیا ہو، پی ایچ ڈی نہ کیا ہو، ایم فل نہ کیا ہو، وہ جو ہے وائس چانسلر لگ سکتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر. بات دراصل یہی ہے، اس میں جو جماعت اسلامی جو اعتراض کر رہی ہے اس بل کے اوپر، اس ایکٹ کے اوپر، وہ یہی کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ جو جامعات کے وائس چانسلر ہیں، جو رئیس الجامعہ جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ علمی پوسٹ ہے، اس پہ کوئی ایسا ہی آدمی آنا چاہیے جس کی جو ہے وہ اس حوالے سے اسپیشلٹی ہو، جس کا تجربہ ہو، اور وہی جو ہے وہ تعلیمی ادارے کو بہتر انداز میں چلا سکے گا. اور اگر یہ کام کوئی بھی کیڈر آفیسر، دیکھیں کیڈر آفیسر نے کون سے اسسٹنٹ کمشنر نے ہمارے صوبے کے اندر کون سا تیر مارا ہے؟ یا کوئی تیر مارا ہے؟ ان سے تو پرائز کنٹرول نہیں ہو پاتی ہیں. یہ تو ٹھیلے والوں سے فروٹ کے پرائز، سبزیوں کی ریٹ جو ہے وہ جو متعین کی جاتی ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. یہ جامعات کو کیا چلائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ جو عمل ہے، جو یہ کر رہی ہے سندھ حکومت، وہ دراصل جامعات کے لیے ظاہر ہے تعلیم دشمن پالیسی ہے. اچھا فاروق صاحب، یہ اب تو ہو چکا، اس کا آگے کیا قانونی پہلو نکل سکتے ہیں؟ اگر آپ راضی نہیں ہیں یا دوسرے سٹیک ہولڈر اس پہ اعتراض کر رہے ہیں تو اس کا قانونی مزید پہلو کیا نکل سکتا ہے؟ بل پاس نہیں ہوا ہے. دیکھیں بل پاس ہوگا کیونکہ یہ خود بخود اب 10 دن کے بعد جب انہوں نے اسمبلی میں پیش کیا اس بل کو، اپوزیشن نے، جماعت اسلامی بھی اس میں شامل تھی، ایک تو احتجاج بھی کیا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کریں، اور جو جامعات کی اسٹیک ہولڈر ہیں، اساتذہ اور طلبہ، ان کو آپ آن بورڈ لیں. ان سے ظاہر طلبہ، دیکھیں اساتذہ، پروفیسر کراچی، ساری یونیورسٹیز کے، پورے سندھ کی یونیورسٹیز کے اساتذہ اور پروفیسر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اور انہوں نے تقریباً 1 مہینے تک کوئی تدریسی عمل میں حصہ نہیں لیا ہے. اور اس کے باوجود انہوں نے اس جامعات کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر اساتذہ اور پروفیسر کو آن بورڈ نہیں لیا. اور جب آن بورڈ نہیں لیا تو ان کے ساتھ نہ تو بات کی ہے، نہ اس پہ ڈسکشن کیا ہے. اس لیے جماعت اسلامی اس بل کو جو ہے وہ مسترد بھی کرتی ہے، اور جماعت اسلامی اس قانونی تقاضے، ظاہر ہے قانونی جنگ بھی لڑے گی، ضرورت پڑی تو ہم عدالت میں اس کو چیلنج بھی کریں گے. اور لیکن یہ قانون بن جائے گا اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. دیکھ رہے تھے فاروق صاحب، ابھی ہم نے منم ظفر کی پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے، اور ابھی آپ جمعے کو ٹیمپر مافیا کے خلاف احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں. وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر آپ صرف ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں، یقیناً آپ جب بات کر رہے ہیں تو آپ نے خود اسٹڈی کیا ہوگا کہ کیا چیزیں. کراچی کی صرف ہم بات کریں تو کراچی کا اوور آل نظام جس طرح سے بھی درم برم ہوا ہے، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا، یا آپ نے آواز اٹھائی کہ پہلے انٹر کے اور میٹرک کے معاملات تو آپ سلجھا لیں، اس کے بعد آپ یونیورسٹیز کے معاملات میں دیکھیں، کیونکہ جو طلبہ ہیں وہ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں، جس طرح سے ان کا مستقبل داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ انٹر کے معاملات پہ جب بات کر رہے ہوں تو جامعات کے معاملات پہ بات نہ کریں. سب پہ بات ہوگی ایک ساتھ. دیکھیں انٹر کے معاملے پہ بھی، انٹر بورڈ پہ بھی، اور جو فرسٹ ایئر کے ایگزام کے ساتھ ہوا ہے اس پہ بھی میں نے ظاہر پہلے بھی، پچھلے سال بھی میں نے بات کی تھی فلور پر، اور اس سال بھی میں نے بات کی. اور اس سال میں نے ظاہر جامعات کے وائس چانسلر کے معاملے پہ بھی میں نے بات کی ہے.
اور ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، یہ کراچی کے طلبہ کا مسئلہ ہے، تعلیم دشمنی ہے یہ کراچی کے طلبہ کے ساتھ، صوبے کے طلبہ کے ساتھ، اور آپ تعلیم ہی ختم کر دیں گے تو پھر رہے گی کیا اس ملک کے اندر اور اس صوبے کے اندر؟ بچہ کیا، ایک یونیورسٹیز تو بچی تھی ہماری جو جس کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کی جا رہی تھی، ایک ہی ادارہ تو بچا ہے، اس ادارے کو بھی یہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس کو، اور اس میں اپنے بندوں کو، اپنے وائس چانسلر کو نومینیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر بھرتیاں کریں گے۔ کس طرح کی بھرتیاں؟ یہ اسی طرح کی بھرتیاں ہیں جو دیگر اداروں کے اندر گھوست ملازمین موجود ہیں، کام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کراچی کی جو جتنی بھی جامعات ہیں، کراچی یونیورسٹی دیکھیں آپ، یہاں پڑھائی ہوتی ہے، یہاں ابھی بھی رینکنگ میں اچھی رینکنگ ہے پاکستان کے اندر اس کی۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے پروفیسرز کلاس لیتے ہیں، یہاں طلبہ و طالبات بڑی تعداد کے اندر داخلے لیتے ہیں۔ یہ بلکہ جن لوگوں کے وائس چانسلر لگنے پہ اعتراض اٹھا رہی ہے، شاید سندھ گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ پوری دنیا سے تھیسس کراچی آتے ہیں اور وہ یہاں پہ یہاں کے اساتذہ اس تھیسس کو چیک کرتے ہیں، پھر کسی دوسرے ملک کے اس طلبہ کو ڈگری ملتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نالج نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے، پتہ ان کو سب کچھ ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کیا اچھا ایک کام انہوں نے اور بھی کیا ہے، یہ اساتذہ کو کانٹیکچوئل بیسس پر جو ہے وہ بھرتی کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کی جو جاب سیکورٹی ہے وہ ان سے ختم ہوگی۔ اساتذہ کے اندر جو ہے وہ بڑی پروفیسرز کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ جب آپ ان کو کانٹیکٹ پہ رکھیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ پبلک یونیورسٹیز کے اندر، ہماری سرکاری یونیورسٹیاں ابھی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی سے اوپر ہیں تعلیمی معیار کے اندر، تو کون اچھا استاد، کوئی اچھا پروفیسر پرائیویٹ یونیورسٹی میں ان کو پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں پڑھانے کے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ جاب سیکورٹی ہوتی ہے یہ پہلے سے یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، اور ان کی انٹینشن بھی سرکاری یونیورسٹیز کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو پھر جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کو پینشن ملتی ہے، ان کو گریجویٹی ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ختم کر دیں گے، ان کو کانٹیکٹ پہ رکھ دیں گے، ان کو ٹھیکے پہ رکھیں گے، تو کون اچھا استاد اور کون سا اچھا پروفیسر ہماری سرکاری یونیورسٹیز کے اندر، جامعات کے اندر پڑھانے کو تیار ہوگا؟ ابھی اس وقت بھی ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز جو کراچی کے اندر ہیں وہ ہماری کراچی یونیورسٹی کے مقابلے میں، سرکاری یونیورسٹی کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زیادہ ان کو پیسے دے رہی ہیں پڑھانے کے، لیکن ہمارے اچھے پروفیسر ابھی بھی کراچی یونیورسٹی، این ای ڈی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں وہاں پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس کو جو ہے وہ اس پر شاید یہ پہلی دفعہ بہت سارے ناظرین کو پتا چلے کہ ایک لیکچر کے جو کراچی میں یونیورسٹیز ہیں وہ بہت حد تک بھی جائے، جو میں گورنمنٹ یونیورسٹیز کی بات کروں وہ صرف 1500 روپے پر کلاس دیتی ہیں، کہ آج کے دور میں بھی 1500 روپے کلاس کے ایک یہ خدمت کر رہے ہیں جی، یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اور آپ پرائیویٹ یونیورسٹی چلے جائیں تو ان کو اس سے 3-3 4-4 گنا زیادہ تنخواہ کے اوپر، پیسوں کے اوپر، اجرت کے اوپر ان کو آفر ہوتی ہے، جاتے نہیں ہیں چھوڑ کے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر تعلیم دشمنی کو ترک کرے، واپس اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجے۔ میں جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ واپس اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجے، اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں کے اساتذہ اور طلبہ، ان کو آن بورڈ لیا جائے اور اس پر دوبارہ ریکنسلیشن کیا جائے، سب مل کے بات کریں، ساری پارٹیاں بیٹھیں، یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ میں ان کا جملہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں کیونکہ ان کا بیان ہے تو لفظ بہ لفظ بہتر ہے۔ شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ ہر قابل اور اہل شخص کے وائس چانسلر لگنے پر ہنگامہ کرنا بچکانہ حرکت ہے۔ آپ نے انٹینشن کی بات کی، کیا ایسا تو نہیں کہ انٹینشن کچھ اور ہے ان کی، وہ اصلاحات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ہم پہلے ہی کہتے ہیں جناب سندھ گورنمنٹ کی کیونکہ پہلے پرفارمنس بہت ساری چیزوں میں اچھی نہیں ہے۔ قابلیت کا جو پیمانہ ہے نا، اس پیمانے پہ شرجیل میمن وزیر، سینئر وزیر لگے ہوئے ہیں، تو یہ آپ قابلیت کے پیمانہ ان کا سمجھ سکتی ہیں۔ ان کے قابلیت کے پیمانے کے مطابق شرجیل میمن کو تو وہاں سندھ اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ اس قابل ہیں، یہ قانون سازی، ان کو کیا تعلیم سے ان کی وابستگی ہے؟ تعلیمی ادارے کے اندر یہ کبھی گئے ہوں تو یہ تو ڈگریاں خریدنے والے لوگ ہیں، تو ان کا کوئی تعلیم سے واسطہ ہی نہیں ہے۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے اوپر بیان دیتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرنے کے لیے کہ قابل لوگ لگائیں گے۔ کون سے قابل لوگ لگائیں گے؟ یہ اسی طرح کے قابل لوگ لگائیں گے جس طرح کے انہوں نے اے سی اور ڈی سی بھرتی کیے ہوئے یہاں پر۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ پورا تو ادارے کو تباہ کر دیا ہے۔ کراچی
صوبہ سندھ سب سے تباہ حال ہے اس وقت. میرا خیال ہے کہ یہ بھی بلوچستان سے ہی پیچھے جا رہے ہیں اور لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. یہ جو کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں فاروق صاحب, یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ کانٹریکٹ پہ جو اساتذہ کو بھرتی کرتے ہیں ان کو بہت میکسیمم تنخواہ بھی جو ہے وہ 60,000 مہینے سے اوپر نہیں ملتی. آج کے دور میں بھی وہ پورا دن دیتے ہیں. یعنی کہ ایک لیکچر والوں کی تو بات الگ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کانٹریکٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی اساتذہ ہیں جو اپنی زندگی لگا دیتے ہیں اس کام پہ, ریسرچ پیپرز کرنے میں اور پی ایچ ڈیز کرنے میں. فاروق, اگر ہم کہیں کہ جناب اس کا حل کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ یہ بات کو مانے گی اور سندھ گورنمنٹ سوچے گی کہ نہیں جناب ہمیں اس پہ ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ اس چیز پر ہے کہ ان کا ایک ظاہر پڑھا لکھا وزیر اعلیٰ ہے, ان کے جو ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب ہیں وہ خود باہر سے یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ کم سے کم سوچنا چاہیے تعلیم کے اس جو گھر ہے ہماری یونیورسٹیز ہیں اس کو تو کم سے کم چھوڑ دینا, باقی اداروں کو تو انہوں نے تباہ حال کر دیا ہے. لیکن خالی میں پھر کہتا ہوں کہ اساتذہ پروفیسر خالی تنخواہ نہیں ہوتی بلکہ جاب سیکورٹی ہوتی ہے, ان کو رہائش دی جاتی ہے, ان کو ذہنی سکون معاشی طور پہ دیا جاتا ہے, جبھی تو وہ تحقیق کر سکیں گے. تعلیم کے میدان کے اندر, تحقیق کے میدان کے اندر وہ ٹائم کیسے لگا سکیں گے؟ ایک شخص کو آپ کانٹریکٹ پہ رکھیں گے تو وہ کیا آپ یہ یہاں اس یونیورسٹی سے علم اور تحقیق دونوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس کو اپنے ہی کوئی سندھ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں؟ اگر یہ سازش کر رہے ہیں تو جماعت اسلامی بہرحال ان اس کے خلاف کھڑی ہے, اور انشاءاللہ تعالی طلبہ کو بھی ہم ساتھ لیں گے, اساتذہ کو بھی ساتھ لیں گے, اور حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ فاروق, اور بہت کچھ ایسے حقائق ہیں جو جاننا باقی ہیں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا. کچھ اور حقائق بھی ہمارے پاس ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. آپ کے سامنے حاضر ہیں. مسائل کچھ یوں ہیں کہ کراچی میں نئے سرے سے تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے, نہ صرف کراچی بلکہ اوور آل اگر پورے سندھ کا جائزہ لیا جائے تو لگتا ہے کہ تمام ہی ایجوکیشن میں موجود لوگ ایڈ ہاک بنیادوں پہ چل رہے ہیں. یہ جو انٹر بورڈ کی بات کی جاتی ہے نا کہ اتنے مسائل کیوں ہیں, تو انٹر بورڈ کے بہت بڑے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ سے لے کے نیچے تک جو اسٹاف ہے آپ کو آدھا سے زیادہ یعنی کہ 90% آپ کو اسٹاف جو ایڈ ہاک میں ملتا ہے. آگے چلتے جناب جامعات کا حال کیا ہے؟ جامعات میں پکی بھرتیاں تو بہت دور کی بات ہوتی بھی ہیں تو جناب سفارشات کی بیس پہ, اور اگر ہو بھی جائے تو بھرتیوں میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آگے پھر وائس چانسلر کی بھرتی ایک مدعا سامنے کھڑا آتا ہے. وائس چانسلر کی بھرتیوں پہ خاص طور پہ پورے ڈیکورم کا خیال رکھا جاتا ہے, انٹرویوز ہوتے ہیں, ان کی تمام کمیٹی جو ہوتی ہے وہ اس میں فیصلہ کرتی ہے کہ کس طرح سے اس شخص کو فلاں عہدہ دیا جائے, پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر یا جناب آپ کے اور کوئی سلسلے. لیکن تمام چیزوں کو کیوں بالائے طاق کر دیا گیا؟ کیا یہ سمجھنا ابھی ضروری ہے کہ یہ اقدام سندھ حکومت نے اس لیے کیا ہے کہ وہ سندھ کی خاص طور پہ یونیورسٹیز کی تعلیم سے مطمئن نہیں تھی؟ مسائل کیا ہیں بات کرتے ہیں. کچھ مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں سینئر پروفیسر شاہ علی القدر صاحب, سابق صدر فبسا ہیں وہ. آپ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. شاہ علی القدر صاحب, کیا سمجھتے ہیں اس وقت جامعات کی خود مختاری پہ کیا واقعی سوال اٹھ گیا ہے اور خطرہ ہے اس کو؟ آج جو کچھ ہم نے دیکھا کہ ابھی بل پیش کیا گیا ہے, ابھی منظوری میں 10 دن باقی ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ جی ہمارا خیال ہے کہ پوری فواسا پوری سندھ کی تمام جامعات اس والے کیس میں تو ایک پیج پہ ہیں, اور یہ جو ہے یہ مسئلہ اس وجہ سے اٹھا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک جو ہے ایک انیشیٹو لے لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی بیوروکریٹ وائس چانسلر لگایا جائے گا. اب مسئلہ یہ کہ بیوروکریٹ کی کیا تعلیم کے میدان میں کچھ خدمات ہوتی ہیں؟ تو آپ کو پتہ چلے گا جی بالکل نہیں ہوتی. بیوروکریٹ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایکسپرٹیز نہیں رکھتے. وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک طریقہ کار سے آتے ہیں, وہ جو ہے زیادہ سروس کمیشن کے امتحان پاس کر کے آتے ہیں. یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنے ایک سسٹم کے تحت چلتی ہیں. یونیورسٹیز کے اندر جو ہے اسٹیچوری باڈیز ہوتی ہیں, بورڈ آف اسٹڈیز ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ, فیکلٹی لیول پہ بورڈ آف فیکلٹی ہوتا ہے, پھر اس سے اوپر جو اکیڈمک کونسل ہوتی ہے, اور مختلف اس طرح سینڈیکیٹس ہوتی ہیں, سینٹ ہوتی ہے. مطلب بالکل ایک ڈفرینٹ سسٹم ہوتا ہے. اب ایک بیوروکریٹ وائس چانسلر جب وہ آئے گا تو وہ تو سسٹم سمجھنے میں ہی اس کو جو ہے 6-7 سال لگ جائیں گے, کیونکہ یہ تو کورسز ہوتے ہیں.
एडमिनिस्ट्रेटिव मसला नहीं है, ये कोर्सेज आ रहे होते हैं, कैरिकुलम बन रहा होता है, पीएचडी डिग्री अवार्ड हो रही होती है, एमफिल डिग्री अवार्ड हो रही होती है, एमडी की डिग्री अवार्ड हो रही होती है, मतलब एक फिजियोथेरेपी से लेके एमबीबीएस की डिग्री, ये तो एक पूरा एक निजाम है जो कि यूनिवर्सिटीज का वो प्रोफेसर जो लगता है वाइस चांसलर जो बनाया जाता है वो लेक्चरर के दौर से आ रहा होता है। तो जाहिर सी बात है उसे ज्यादा अंदाजा है कि किस तरह से रिसर्च पेपर लिखा जाता है, किस तरह से एग्जाम्स होते हैं, वाइवा से लेके हर तमाम छोटी चीजों के हवाले से पता होता है। लेकिन ये भी मुझे बताइएगा कि क्या सिंध गवर्नमेंट इस बात को समझती नहीं है या समझना चाहती नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्हें सारे निजाम का पता ना हो। नहीं जी, बिल्कुल उनको पता होगा निजाम का, जब भी तो वो ये कर रहे हैं। अगर निजाम को उनको वो समझते हैं कि भाई जी आप जो है स्कूलों की कॉलेजेस की आप हालत आपको पता ही है, आप अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, आप अपने बच्चे को जो है वो कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे, प्राइवेट कॉलेजेस को आप जो है वो आ गए हैं, वो आप कराची या पूरे सिंध के लोग जो है ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज को जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हो या तो हुकूमत ये समझती है कि कोई प्राइवेट सेक्टर बना दो, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा कि सिस्टम है, पीएचडी का सिस्टम है, एमपी का सिस्टम है, ये तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए और वो जमहूरी गवर्नमेंट को समझना चाहिए जो कि जाहिर सी बात है ये जो पूरा सिस्टम था, एक्ट था यूनिवर्सिटी का, वो बनाया किसने था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बनाया था। तो हम तो हैरान और समझने से परेशान है कि भाई जब इतने काबिल लोगों ने जो एक्ट बनाया था, अब्दुल हफीज पीरजादा वजीर तालीम थे उस वक्त, इन लोगों ने जो बनाया सिस्टम तो उसको ये लोग आके कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या वो लोग ज़हीन नहीं थे या अब बहुत ज़हीन आ गए हैं अब जो है सिस्टम को तब्दील करने के लिए? उन्होंने तो कोई कभी कोशिश नहीं की। मोहतरमा शहीद रानी के दौर में भी जो है तब्दील करने की कोशिश नहीं की। ये अब कौन लोग हैं ऐसे जो कि चाहते हैं कि भाई सिस्टम तब्दील हो? मैं तो समझने से कासिर हूँ। और फिर यूनिवर्सिटीज को आप आज़ाद रहने दें, ऑटोनोमस, उनका एक सिस्टम होता है, एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। ऑलरेडी एक्ट के तहत अब जो 2018 का एक्ट है उसमें 8 से 10 जो है गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो यूनिवर्सिटीज में टीचर्स की जो नुमाइंदगी है वो सिंडिकेट में वो तो बहुत मिनिमम सी है, मगर आप एक ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर ला के वहाँ पे क्या डिस्कशन करेंगे? अब मैं तो समझने से काफी हूँ, HEC रूल कौन समझाएगा कि क्या असतज़ा तंजीमों से किसी भी गवर्नमेंट के किसी फर्द ने राब्ता नहीं किया, किसी शख्स ने आपसे राब्ता नहीं किया कि जनाब आप हम ये करने जा रहे हैं तो आपकी राय भी हम चाहते हैं? अब यही तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है। देखिए जमहूरी गवर्नमेंट है, हम समझते हैं पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की और पूरे पाकिस्तान की जमात है और वो ये सब उसको ज्यादा समझती है, वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आते हैं वो लोग। और वो हम ये समझते हैं कि उनको समझना चाहिए ये बात कि भाई ये आप जो स्टेक होल्डर से तो बात करें, वो क्या चाहते हैं, वो किस चीज पे चाहते हैं। जबकि आपने जो है डायरेक्टर फाइनेंस तो आपने लगा ही दिया है अपना कि आप जो है मॉनेटरी तो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ना, मॉनेटरी आप गार्जियन तो बन के बैठ गए हैं ना, तो फिर आपको क्या मसला है कि फाइनेंशियल करप्शन? तो जी फाइनेंशियल करप्शन तो जो है वो तो आपका डायरेक्टर फाइनेंस आपका पॉइंट ही बैठा हुआ है ना, तो वो तो वहां पे तो कोई ऐसे ही मसला नहीं। तो आप सिर्फ एकेडमिक्स हम चाहते थे, वो एकेडमिक आप हमें जो हमारे प्रोफेसर जो है जो इतने सालों 30 साल के बाद कोई 35 साल के बाद उस जगह आता है तो आप उसको करने दें। एकेडमिक्स तो की बात कर रहा है, वो फाइनेंशियल की तो बात ही कर, फाइनेंशियल तो कंट्रोल बाय द जो है वो सिंध गवर्नमेंट ऑलवेज देयर इज, और जो है वो उसके अंदर उनका डायरेक्टर फाइनेंस वो अपॉइंट करते हैं, यूनिवर्सिटी अपॉइंट नहीं करती है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये समझ चाहिए। और बात अभी तक किसी ने नहीं की, मैं समझता हूँ फवासा सिंध से जो लीडर हैं उनके सदर हैं फयाज घुमरो साहब, तो उनको अब्दुल रहमान नागराज साहब जो सेक्रेटरी है उनसे बात करनी चाहिए गवर्नमेंट को, भाई क्या मसला है। अगर हम देखें कि अगर कोई हल बीच का निकालें तो क्या ऐसा सजेशन कोई ऐसी आ सकती है, या आपकी तरफ से क्या सजेशन है? हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं कि वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर का सिलसिला भी चल पड़ा है, तो क्या ऐसी कोई सजेशन दे सकते हैं कि अगर फाइनेंस का ही मसला है तो प्रो पे आप हायरिंग कर सकते हैं और जबकि जो वाइस चांसलर है वो उसी सूरत में रहे जिस तरह से HSC के कवानीन है? देखिए मैं आप इसके अंदर तो सीधी सी बात है, हर यूनिवर्सिटीज के अंदर 2 प्रो वाइस चांसलर लगाने का तो कानून मौजूद है ना, ये तो सिंध गवर्नमेंट ने ही पास किया 2018 में। आप अगर बीच का रास्ता ये निकाल सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आप जो है प्रो वाइस चांसलर लगा दीजिए। एग्जैक्टली सही, मगर आप एकेडमिक्स के लिए जो प्रो वाइस चांसलर लगाए वो एकेडमिक्स का ले लीजिए, इसमें तो कोई किसी ने कभी एतराज है ही नहीं हमारा, बिल्कुल क्लियर, हम इस बात ध्यान हमारा बिल्कुल साफ है। मगर एकेडमिक्स में भी आप वो वाइस चांसलर लगाना चाहते हैं जिसका कोई तजुर्बा ही नहीं है, तो मेरा सवाल सिंध गवर्नमेंट से ये है कि भाई क्या तमाम सिंध के डिपार्टमेंट में कौन चला रहा है? सेक्रेटरी चला रहे होते हैं ना। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फायदा मैं उठाऊंगी शाह अली कदर साहब, मुझे ये बताइएगा
کہ چونکہ اب کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، کراچی یونیورسٹی کوئی بھی کام کرتی ہے ایچ ایس سی کا فوراً خط بھی آتا ہے، ایچ ایس سی فوراً اس کو کسی نہ کسی بات پہ اعتراض کرتی ہے. اتنا بڑا اقدام ہو گیا ہے، اب ایچ ایس سی کہاں ہے، کہاں بات کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کر سکتے ہیں، ایچ ایس سی کیا کر رہی ہے اس وقت؟ نہیں، ایچ ای سی نے تو دیکھیں نا، ایچ ای سی نے تو جیسے ہی یہ بات جب چلنی شروع ہوئی تھی، ایچ ای سی نے اتنا لمبا جو ہے ڈاکٹر مختار نے جو ایک لیٹر، ایچ ای سی فیڈرل نے ایک لیٹر بھیجا کہ بھائی آپ جو ہے یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ پورے پاکستان کو کنٹرول کرتی ہے اکیڈمیز کو ایچ ای سی، صحیح نا. اب فائنینشیل کنٹرول بھی آدھا فیڈرل ایچ ای سی کرتی ہے اور آدھا جو ہے وہ صوبائی ایچ ای سی اب کرنے لگی پچھلے 3-4-5 سالوں سے. صحیح ہے، ورنہ تو فیڈرل ہی ایچ ای سی کر رہی تھی. پہلے وہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھا، وہ فائنینس کرتا تھا، مگر کبھی ہماری کیریکولم میں وہ نہیں اترتا تھا. اب فیڈرل ایچ ای سی اگر اتر گئی ہے، ہم اس کو ساتھ مل کے الائن کر کے اکیڈمک کونسل ہم کر بھی لیتے ہیں. تو اب سندھ گورنمنٹ جب یہ اس طریقے سے آئے گی کنٹرول کرنے کے لیے، تو یقین طور پہ آپ کو بتاؤں پورے سندھ کی ہائر ایجوکیشن کی تباہی جو ہے آئندہ آپ 4-5 سالوں میں دیکھ لیں گے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ سندھ کی یونیورسٹیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے جیسے ہم میٹرک بورڈ کی بات کریں یا سیکنڈری بورڈ کی بات کریں جو اس کا حال ہے، اس کے بنسبت گورنمنٹ یونیورسٹیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. جی آپ دیکھ لیجئے نا، آپ پاکستان کے اندر اگر جو ہے پاکستان کی ریسرچ کی رینکنگ یا پی ایچ ڈی پروڈیوس کرنے کی رینکنگ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہی کر رہی ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز تو ابھی اس لیول پہ پہنچی ہی نہیں کہ پبلیکیشن، ریسرچ انٹرنیشنل پبلیکیشن کر نہ سکے، یا اگر ہیں بھی تو منیمم 1-2 سال میں کر لیتی. یہاں تو ہمارے پاس کئی 100 اسکالر لگے ہوتے ہیں جو کہ پبلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو رینکنگ، پاکستان کی رینکنگ انٹرنیشنل ریسرچ کے اندر وہ ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہی بڑھا رہی ہوتی ہیں. وہ آپ فائنینس آپ دے نہیں رہے، آپ ریسرچ فنڈنگ دے نہیں رہے، سیپریٹ ریسرچ فنڈنگ. اب سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تھوڑا سا شروع کیا ہے، وہ پینٹ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے ریسرچ کے لیے. آپ دیتے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ، بھائی کیا، مگر یہ کہ اس کے باوجود بھی یہ ادارے کر رہے ہیں کام نا. تو اس کے لیے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی طور پہ پاکستان یونیورسٹیز کی رینکنگ کرنی ہے تو آپ کو فائنینس بھی دینا پڑے گا، اور اپنا ایڈمنسٹریٹو رول جو ہے آپ جو ہے فائنینس میں تو رکھ سکتے ہیں، پر اکیڈمکس میں آپ بالکل نہ رکھیں، اس کو زیادہ بہتر میری رائے میں. بہت شکریہ شاہ علی القدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بڑی امپورٹنٹ بات بتائی، اور کچھ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے ہمارے پاس مزید بھی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد بتاتے ہیں آپ کو. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے، اور جو امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کو دیتے چلے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایکس کیٹیگری کے جو جرنلز ہیں، جو ریسرچ جرنلز پوری دنیا میں ایک حیثیت رکھتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایکس کیٹیگری کی ایک وسیع ریسرچ موجود ہے اور جرنلز موجود ہیں جو ٹاپ پرائورٹی میں دنیا بھر کے یہاں پہ ریسرچر جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں پاکستان اور ریسرچ پیپر پبلش کرتے ہیں. شاید گورنمنٹ کو اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیز بھی کام کر رہی ہیں اور ایکس کیٹیگری میں شامل ہیں. بات کرتے ہیں سید اعجاز الحق صاحب، ایم کے ایم صاحب کا تعلق ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہلو جی سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سید اعجاز الحق صاحب، آج جو جامعات کے حوالے سے ایک بل پیش کیا گیا ہے، 10 دن میں اس کی منظوری کی بھی اطلاعات ہیں کہ نہیں کچھ ہو سکا تو ظاہر سی بات ہے منظوری بھی ہو جائے گی. کیا سمجھتے ہیں جامعات کے حوالے سے اور وی سیز کی تعیناتی کے حوالے سے کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، بالکل اوپن کیس ہے یہ، بالکل پورے پاکستان کو اس بارے میں علم ہے، نہ صرف سندھ کو، نہ صرف کراچی کو، کہ یہ جو وائس چانسلر کا جو امینڈمنٹ ہوا ہے سندھ بورڈ پہ یونیورسٹیز کے قانون میں، وہ بالکل انوکھا اور عجیب منطق ہے اس کی. یہ اس طرح ہے جس طریقے سے کل کو کوئی ایس ایس پی اگر اپنے کام کو ڈلیوری صحیح نہیں کر پاتا ہے اپنے کام پر، تو کوئی جو ہے وہ سرکاری 21-22 گریڈ کا جو افسر ہے اس کو لگا دیا جائے، یا پھر ریٹائرڈ کوئی ملازم ہو 21 گریڈ کا 20 گریڈ کا، اس کی تعیناتی کر دی جائے. حیرت انگیز ہے بالکل نا. دیکھیں، وی سی کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل خالصتاً تحقیقی اور تدریسی پوزیشن ہے. یعنی جو اساتذہ پڑھاتے ہوئے یونیورسٹیز میں مختلف شعبے میں رہتے ہوئے تجربہ حاصل کرتے ہیں، اس کے بنیاد پر وہ وی سی لگتا ہے. اس کے بعد اس کو ٹیچرز کے ایشوز کے بارے میں، اسٹوڈنٹ کے ایشوز کے بارے میں، جامعات کے ایشوز کے بارے میں ادراک ہوتا ہے. اب ایسی کنڈیشن میں بالکل حیرت انگیز ہے، آپ دوسرے سرکاری محکموں کی طرح کہ کسی کو بھی جس کو یونیورسٹیز کے بارے میں علم نہ ہو
तकलीफ के बारे में पता ना हो, स्टूडेंट्स के इश्यूज के बारे में पता ना हो, उसको वाइस चांसलर लगाना यूनिवर्सिटीज का, वो समझ से बालातर है। देखें, एमक्यू पाकिस्तान ने असेंबली के फ्लोर पर बारहा ये बात की है। देखें, आप अददी नंबरों के लिहाज से यकीनन मेजॉरिटी रखते हैं सिंध असेंबली में, हुक्मरान जमात है आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो आप जैसा चाहे वैसा कानून बना सकते हैं, लेकिन चौंके हम अल्फाज यूज करते हैं कि पाकिस्तान में, सिंध में जमहूरियत राइज है। तो जमहूरियत का तरीकेकार ये होता है, अच्छा जमहूरी निजाम वो कहलाया जाता है जहां पर ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। अच्छा, ऑपोजिशन हम अपनी मर्जी के तो कुछ नहीं कह रहे हैं, आवाम की मंशा है। इस कानून, इस अमेंडमेंट के खिलाफ आज सिंध के तमाम यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा सरापा एहतजाज है, क्लासेस नहीं हो रहे यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो क्या उन असातिज़ा का क्या कसूर है जो साला साल 20-25 साल 30 साल जो है वो तदरीसी अमल से गुजर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो चाहते हैं आगे उनको प्रमोशन मिले, और कभी ना कभी कोई जाके वीसी लगेगा। आपने उनके हक के ऊपर, उनके हुकूक के ऊपर शबे खून तो मारा ही है, साथ में उस तालीमी निजाम का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि जिस निजाम को चलाने के लिए कोई, जिसको यूनिवर्सिटीज के बारे में इल्म ना हो, जिसको असातिज़ा की तकलीफ के बारे में इल्म ना हो, वो बंदा जाएगा और यूनिवर्सिटी का जो है वो वाइस चांसलर लग जाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा एजाजुल हक साहब के, ठीक है असेंबली फ्लोर पे आपने आवाज़ उठाई, लेकिन एक और टेक्निकल पॉइंट तो आप भी जानते हैं कि हुकूमती जमात है, आप लोग अपोजिशन में हैं। जिस तरह से कराची के और बहुत सारे इशूज़ हैं जिसको एड्रेस किया जा रहा है, अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि नंबर का इशू जो है वो भी रेज हुआ है। इस इशू को कितना किस हद तक संजीदा आप समझते हैं कि अगर असेंबली फ्लोर पर आपकी बात या आपकी आवाज़ उस तरह से नहीं सुनी जाती तो आप मजीद एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो आगे क्या मंसूबे हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, या क्या हिकमत अमली है जिसको अपनाते हुए आप जोर देना चाहेंगे हुकूमत पे? देखें, सबसे पहले तो हमने कोशिश की है कि जो कानूनी जो है पार्लियामेंट का फ्लोर है सिंध असेंबली का, उसके ऊपर अपनी भरपूर आवाज उठाएं और पावर कराने की कोशिश करें कि इस कानून की जो अमेंडमेंट है कि कोई भी आके वीसी लग सकता है, ये सरासर जो है वो असातिज़ा की, यूनिवर्सिटीज की, स्टूडेंट्स की मंशा के खिलाफ है। तो ये पिछले दिनों, जैसे अभी आज कानून पास हुआ, इससे पहले भी हो चुका है ये तो गवर्नर साहब के पास गए, अल्लाह उनको जो है वो जो इज्जत बख्शे मजीद, कि उन्होंने, पता है, बिल्कुल सबको पता है कि गवर्नर के पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो बिल्कुल जो है वो डिसमिस कर सके। इसके बावजूद उन्होंने उसके ऊपर, इस काले कानून के ऊपर सिग्नेचर ना करते हुए दोबारा वापस भेज दिया, ये जानते हुए कि ये असेंबली के फ्लोर पे जाएगा और इनके पास मेजॉरिटी मौजूद है, ये पास होकर अगले 10 दिनों के अंदर ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके बावजूद गवर्नर साहब ने इस कानून को रिजेक्ट करते हुए, खुद साइन ना करते हुए असेंबली पे भेजा। देखिए, हमने असेंबली का फ्लोर, और इसके अंदर मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा मीडिया हाउसेस का कि जिन्होंने इसकी भरपूर जो है वो कवरेज देते हुए, जाहिर सी बात है हम असेंबली के फ्लोर पे शो कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज बच्चे को ये इल्म है कि किस तरह का कानून है। देखिए, हमने असेंबली का फ्लोर यूज कर लिया, एहतजाज का हमारा जमहूरी हक है, हमने वो इस्तेमाल कर लिया। अब हमारे पास बचता है कानूनी रास्ता। यकीनन एमक्यूएम पाकिस्तान आइंदा दिनों के अंदर अपनी हिकमत अमली से और तंजीमी मुशावरत से इंशाअल्लाह ताला इसको कोर्ट के दरवाजों तक लेकर जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जो यकीनन हम ये समझते हैं कि सरासर जो है वो बिल्कुल गैर सियासी मसला है। इससे ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध के बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। यहाँ पर आपको एक बात और सुनकर हैरानी होगी कि हायर एजुकेशन ने लेटर लिखा है सिंध हुकूमत को कि खुदारा इस तरह का काम आप ना करें, इस तरह की कानून साजी ना करें। ये जो है वो बहुत भयानक रिजल्ट इसके आएंगे आइंदा दिनों के अंदर, क्योंकि गैर की बंदा को तदरीस के हवाले से किस हर काम का डिसीजन लेना है, बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करना है, यूनिवर्सिटीज के अंदर होने वाले तमाम मामलात के ऊपर जिसने डिसीजन लेना है वो वीसी ही तो होता है। तो इसके ऊपर हायर एजुकेशन ने अपना लेटर लिखा है सिंध हुकूमत को, खुदारा ये कानून साजी आप ना करें। हम तो चले सियासी बात कर रहे हैं ना, आपका इदारा है, वफाकी इदारा है जो पूरे पाकिस्तान के तदरीसी निजाम को कंट्रोल कर रहा है, यूनिवर्सिटीज के आपने उनकी भी नहीं मानी। तो देखें, असेंबली के फ्लोर के बाद, एहतजाज के बाद हमारे पास
جو ہے وہ قانون کا دروازہ بچتا ہے، کورٹ کا دروازہ بچتا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں میں ہم اس کو بھی کھٹکھٹائیں گے اور اس کالے قانون سے سندھ کے شہریوں کے، سندھ کے بچوں کے جان چھڑائیں گے۔ بہت شکریہ سید اعجاز الحق ہمارے ساتھ ایم کیو ایم سے موجود تھے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ صرف تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ ٹیکنیکل پوائنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں، جس طرح سے ایچ ایس سی کے حوالے سے ابھی اعجاز صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں کے رولز اور ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ خود اس معاملے کو سرچ کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا، تو آپ ایچ ایس سی کی ویب سائٹ پہ جا کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو پڑھ سکتے ہیں جو کہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ یا ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ کیوں صرف یہ سندھ کی حد تک کیا گیا ہے؟ اگر ایسے ہی بہت اچھی چیز تھی تو دوسرے صوبوں نے کیوں نہیں اپنایا؟ کیوں ہمیں کے پی میں، کیوں ہمیں بلوچستان میں، کیوں ہمیں پنجاب میں یہ قوانین نظر نہیں آتے؟ پنجاب حکومت کے ترجمان سندھ حکومت پہ تنقید تو بہت کرتی ہیں کہ جناب پہلے اپنے کراچی کے کچرے کو تو صاف کر لیں پھر معاملات حل کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ پنجاب حکومت کے بارے میں بولتی ضرور ہے، لیکن اچھے اقدامات کو ہمیں کاپی کرنا چاہیے، نہ یہ کہ دوسروں کے اچھے اقدامات پہ ہم بات کریں اور یہ کہیں کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ جہاں تک ایجوکیشن کا سوال ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آج لگایا کل ہو گیا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حادثہ اچانک نہیں ہوتا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت پہلی حکومت آئی تھی تو اس وقت خاص طور پہ حکومت چونکہ اپنا وقت پورا کر رہی تھی، تو اس وقت وی سیز کے تعیناتیوں کے کام ہی ہوئے ہیں کہ کون سے پارٹی کا وی سی کہاں لگے گا اور کس طرح سے ہوگا۔ یہ ہسٹری ہے، یہ پاکستان میں موجود ہے کہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس وقت اگر معاملات کو روکا جاتا تو آج کسی کی یہ نوبت ہی نہ آتی کہ جناب اس قسم کے بل پیش کیے جاتے یا قانون میں ترمیم کی ضرورت پیش ہوتی۔ بہرحال نظر ثانی کی گنجائش باقی ہے، میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔